آج ہم یہاں حاضر ہوئے علامہ صاحب کے پاس. ہم نے فاتحہ بھی کیا اور پھر یہاں جتنی بھی مریض ہیں اور سوسائڈ دھماکے میں زخمی ہیں ان کے پاس گئے ہیں. بہت افسوس ہے. تقریباً میرے خیال میں اس ایک ہفتے میں یہ 300 سے زیادہ پاکستانی اس درگیری کا شکار ہوئے. وہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا ادھر جو ہے نا اسلام آباد میں ہوا. تو یہ تو مکمل طور پر حکومت کی ناکامی ہے. حکومت تو مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ جو آپ کی اوریجنل ڈیوٹی ہے ذمہ داری کے لوگوں کو امن دے, لوگوں کو تحفظ دے, لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے, بجائے اس کے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو توڑ پھوڑ پہ لگی ہوئی ہیں. آپ کی ایجنسیاں جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کے خلاف کمپین چلائیں اور اس کو جو ہے نا دھمکائیں, اپنے اصل ٹارگٹ پہ کریں. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں وہ پاکستان جانتے ہیں جس پاکستان میں شیعہ سنی بھائی بھائی ہو, جس پاکستان میں پختون, پنجابی, سندھی, بلوچی اور سرائکی, مہاجر سب بھائی بھائی ہوں. ہم پاکستانی ہیں اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور ایک وہ عدلیہ ہو جو جس کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہ ہو, ایک آزاد عدلیہ ہو. تو ہم جو علامہ صاحب نے اور ہمارے راجہ صاحب نے جو بات کی ہے, کل انشاءاللہ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا. یوم سیاہ بھی ہوگی اور یوم سوگ بھی ہوگا. شام کو جو ہے نا ہمارے مشعل بردار جلوس ہوں گے. پہلے مسجدوں میں دعا ہوگی اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائے جو کہ قائد اعظم نے جس پاکستان کا سوچا تھا, جس کے لیے پاکستان بنا تھا. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ اس وقت اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے. 2 دن جو ہے نا بلوچستان کے اوپر ڈسکشن ہوئی, لیکن وہ ڈسکشن بھی ایسی تھی کہ اس کی نہ ہونے کی برابر تھی, کیونکہ کوئی وفاقی وزیر بھی نہیں تھا, سنجیدہ کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم 2-3 دن سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر پوری ڈبیٹ اور ڈسکشن ہو. حکومتی تمام لوگ جیسی بھی حکومت ہے, ہم اس کو فارم 47 کی حکومت سمجھتے ہیں, نااہل حکومت سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر پورا ڈبیٹ ہو. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ابھی یہ حکومت جو ہے نا یہ ناکام ہو چکی ہے. عملاً طور پر اس ملک میں نئے الیکشن اور نئے الیکشن کمیشن کا انعقاد ہونا چاہیے. آپ تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کل کا دن ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا. اور جیسا کہ علامہ ناصر نے کہا, اب اس سیاہی میں سوگ بھی شامل ہے. 8 فروری 2024 کو آپ کا ووٹ لوٹا گیا, ایک جھوٹ کا نظام کھڑا کیا گیا, ایک ظلم کا نظام کھڑا کیا گیا. جو جھوٹ اور ظلم کی بنیاد پر خوشیاں مناتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں شرم کرو. اب ایک سوگ کا لمحہ ہے. آج جو چہرے ہم اندر دیکھ کر آئے ہیں پرعزم لیکن ظلم کا شکار, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ظالم کا پیچھا کریں گے. کل ہم نے پوری قوم نے اظہار کرنا ہے اپنی بیزاری کا, ووٹ چوروں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے, ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے جو معصومین پر حملے کرتے ہیں, معصومین کو شہید کرتے ہیں. ہم پوری قوم متحد کھڑی ہے. ہمارے اندر نفاق ڈالنے والے ناکام ہوں گے. پاکستان کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. ہم نے ہر اس شخص کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ظلم کرتا ہے, خواہ وہ ریاست میں ہو یا ریاست کے باہر ہو. ہر جھوٹ کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے, جھوٹ کے نظام کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے. علامہ اکثر کہا کرتے ہیں, حضرت علی کا قول دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آج ہم ظلم کے نظام کے تابع ہیں. ہمارا ووٹ ہی نہیں چرایا گیا, ہماری آزادیاں چرا لی گئی ہیں, ہماری آواز چرا لی گئی ہے. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمے قائم ہوتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو ہم پر مقدمے قائم ہوتے ہیں. ہماری آزادی چھن چکی ہے. تو کل آپ سب سے, پورے پاکستان سے اپیل ہے, رکشہ بند کرو, ٹیکسی بند کرو, دکان بند کرو, شٹر ڈاؤن, پہیہ جام, گھر رہو. نماز مغرب کے وقت مسجدوں کو بھرو اور اس کے بعد باہر نکلو مشعل بردار جلوس کی شکل میں, ریلی کی شکل میں, پرعزم لیکن مکمل طور پہ پرامن. اس ملک کو ہم نے خوشگواری کا گہوارہ بنانا ہے. ہم نے شہیدوں کی دعا کرنی ہے. کل مساجد میں ہم نے اکٹھا ہونا ہے اجتماعی دعا کے لیے. ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے تمام کو جو کل شہید ہوئے اور جو آج
ज़िंदगी और मौत की कशमकश से दोचार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। हमने दुआ करनी है कि इस मुल्क को जुल्म से निजात दिलाए अल्लाह ताला। तो कल इंशाअल्लाह नमाज मगरिब हम इज्तिमाई दुआ करेंगे और उसके बाद हम पुरअज़म और पुरअमन बाहर निकलेंगे और हम कहेंगे जालिम को कि हम तुमसे बेजार हैं, हम तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे जुल्म को हम नहीं मानते। तो आपसे यही इस्तदा है, यही कॉल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि हमने लड़ना है जुल्म के ख़िलाफ़। इमरान खान जेल में इसलिए है कि वो जुल्म के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई तब होगी जब हम जुल्म को शिकस्त देंगे, और जुल्म 25 करोड़ इंसानों के सामने खड़ा नहीं रह सकता। आपका एहतजाज, आपका पुरअमन लेकिन पुरअज़म एहतजाज इस जुल्म को शिकस्त देगा। तो आप सब से कल के लिए अपील है, यौम स्याह भी है, यौम सोग भी है। शुक्रिया।